گلے شکوے مٹا کر مسکراؤ، عید کا دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور ایک اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ یہ کسی قوم کے لیے، کسی جگہوں کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو جو اسلام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے وہ اسلام بھی پورے عالم کے لیے ہے اور عالمگیر مذہب ہے۔ اسی اسلام میں ہمارے لیے دو تہواروں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طے فرمایا ہے۔ ایک جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسری عید الاضحیٰ۔ جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ رب العزت خوشی کے طور پر یہ دن ہم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور مسلمان بحیثیت مسلمان اس ماہ میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح تراویح کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر صلہ رحمی، غم خاری، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی ایک حد تک اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ ہم سے ہمارے جو آس پاس کے جو ساتھی ہیں یا بسنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ادا کیا جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑا بابرکت بنایا ہے، اور اس مہینے کے اختتام کے پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ ایک تو خوشی یہ ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے روزوں کو رکھا اور روزوں سے فارغ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ماہ کی تکمیل کے بعد اب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی پاکی اور اس کی تقدیس بیان کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تم کو اس کی ہدایت دی، اس کی توفیق عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ عید الفطر کی اہمیت اسلام کے اندر بہت بڑی ہے۔ ایک محتم بالشان اور بابرکت مہینے کے اختتام پر اللہ رب العزت یہ دن ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو عید جس کو کہتے ہیں، عید کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ بار بار آنے والی چیز ہے۔ دوسرے لوگوں نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ خوشی کا دن ہے، جس کے اندر لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، گلے شکوے دور کیے جاتے ہیں، اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ آدمی ملتا ہے اور اپنی رشتہ داری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر ایک تو پیغام یہ ہے کہ عید کو عید کی طرح سے منایا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر خوشی کو اس کے خوشی کے طور پر منانے کے لیے کچھ حدود عطا کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ ان حدود کے اندر رہ کر اگر ہم خوشی منائیں گے تو یقیناً ہمارا خوشی منانا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے، جب رمضان مبارک کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا،
کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ یہ دن خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ دن کھانے پینے کے دن ہے، خوشی منانے کے دن ہے. اس لیے کہ آپ کسی رشتہ دار کے پاس جائیں گے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیش کی جائیں، اور اس کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی چیز اس سے کھا لیتا ہے تو اس کا دل اس کے لیے اس کے سلسلے میں صاف رہتا ہے کہ مجھے اس کے سلسلے میں کوئی کدورت نہیں ہے، یا میرا دل آپ کے حق میں بالکل صاف اور شفاف ہے. اس لیے ہم کو ایک تو یہ پیغام ہے کہ عید کو اس کے جائز حدود میں رہ کر منایا جائے، اور دوسرے یہ خوشی کا دن ہے، خوشی منائی جائے. ہر وہ خوشی جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا ہے اس کو منانے کی اجازت ہے. ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چاہے وہ خوشی کا دن ہو چاہے وہ غمی کا دن ہو، آپ اس کو نہیں منا سکتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر دوسروں کا خیال رکھنا، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھنا، یہ بھی ایک اہم اور ضروری پیغام عید کا دن ہم کو دیتا ہے. کہ بہت سے لوگ، بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کمزور ہوتے ہیں اقتصادی اعتبار سے، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں. اب ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کرنا، ان کا بھی خیال رکھنا اسلام کی اہم تعلیمات میں ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جہاں پر عید کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کریں، دوسرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، وہیں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے محلے اور معاشرے میں رہنے والے، ہمارے پڑوس میں مقیم جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی ضرورتوں کو محسوس کیا جائے. اور آج کل ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے سے جس کو ہم کورونا وائرس کے نام سے نام دیا گیا ہے، اور لوگ اس سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی، اور بہت سے لوگ مجبور ہیں، بےکس ہیں. حالانکہ حکومتوں نے ان کو چاہا تھا کہ کہیں پر ان کو کوارنٹائن کریں، کہیں پر ان کو روک دیں، لیکن بہت حد تک انہوں نے صبر کیا. اور جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، کھانے پینے کی اشیاء ان کے لیے مہیا نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ اپنی جہاں پر وہ مقیم تھے وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. اپنے گھروں تک کسی طرح سے پہنچ جائیں، اپنے ماں باپ سے جا کر ملیں، اپنے گھر والوں سے ملیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے اور اپنے گھروں میں ماں باپ سے ملاقات کرنے سے پہلے راستے میں کسی ایسے حادثے کے شکار ہو گئے، نہ وہ پہنچ پائے اور نہ ان کے لیے کوئی اچھا انتظام ہو سکا. ایسے لوگ ابھی ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ کافی ہو سکتے ہیں، ان کا خیال کریں. عید کے دن خصوصی طور پر ہم ان سے جا کر ملیں اور مل کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی عید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کے اندر ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہمارا پڑوس میں رہنے والا، ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، ہمارے معاشرے میں ایک مقیم رہنے والا بھوکا نہ سوئے اور اس کی جو ضرورتیں ہیں ضرورتیں باقی نہ رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ہے، اور اس کے بعد آنے والے تمام لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے، تاکہ آپ اس کام کو کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کریں. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. اب الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اپنے ظاہر کو سنورنے کی یا اندرون کو سنورنے کی کوشش کی، نمازوں کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور روزوں کا اہتمام کیا، اور جتنے لوگ جو مالدار تھے انہوں نے اپنی زکات بھی نکالی ہے. یہ سب وہ کام ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عید یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم جب دوسرے مہینوں میں داخل ہوں گے وہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. اسلامی تعلیمات کو ہم بالکل کہیں پر چھوڑنے والے نہ بنیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کو ہم اپنائیں اور ہر اعتبار سے اپنائیں. مثلا بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسلامی اعتبار سے ہم کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. خصوصاً جہاں پر دوسروں کے حقوق کا تعلق آتا ہے وہاں کے دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کریں، اپنے جو حقوق ہے اس کو معاف کرنے کی ہم کوشش کریں،
اور اگر کسی کے ساتھ کچھ دل کے اندر کسی کے برائی ہو یا ہمارے دلوں کے اندر کوئی قدورت ہو یا کسی کے سلسلے میں ہمارے دل میں کوئی اور بات ہو تو ہم کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے دلوں سے ہم صاف کریں اور اپنے دل کو صاف و شفاف کریں. بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جو رمضان کے بعد جو ہم کو عید الفطر کا موقع ملا ہے اور ایسے ماحول میں کہ لوگ باقاعدہ لوگوں سے مل نہیں سکتے ہیں, سوشل ڈسٹینس کا معاملہ بھی ہے اور لوگوں سے دوری کا بھی معاملہ ہے, اس کے باوجود الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے عید کو بڑی خوشی کے ساتھ گزارا ہے اور خوشی کے گزرے گی انشاءاللہ. اور اس لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا تھا انشاءاللہ اگلی زندگی کے اندر بھی ہم ان احکامات کو اپنی زندگی میں بحال رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد